شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء دائرۃ الاحسان الاسلامیہ کی اس خصوصی نشست میں جامعہ کے طلباء اور اساتذہ حاضری یقیناً میرے لیے خوشی اور مسرت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس جامعہ کو اسی طرح ترقی کی راہ پر کامیاب فرمائے اور اسے دین کا تعظیم نصیب فرمائے۔ سب سے پہلی بات آپ کے اس پروگرام کے حوالے سے ایک تو طلباء میں کتابت اور تقریر کے جوہر پیدا کرنا اور نمبر 2 باقاعدہ موضوع دے کر اور اس موضوع پر مقابلہ اور مسابقت کی کیفیت پیدا کرنا، یہ نور علاج ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جامعہ کا ایک اعزاز ہے، اس طرح طلباء پر محنت کی جاتی ہے تاکہ طلباء ان صلاحیتوں سے مالا مال ہو جائے اور اس ادارہ کی دیگر خصوصیات بھی سامنے آتی رہتی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سلسلوں کو قائم اور قائم رکھے اور اسی طرح دیگر اداروں کو بھی اللہ تعالیٰ تحرک پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو نصیحت یہ ہے کہ ادارے نے آپ کو یہ ماحول دیا ہے اور ادارہ اس کے لیے کوشاں ہے، تو آپ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور صلاحیت کو خوب اپنے اندر پیدا کریں۔ دوسری بات آپ طلباء کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ اپنے مقام اور اپنے منصب کو پہچانیں۔ آپ کا مقام یہ ہے کہ آپ اس حدیث کے بمصداق من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین اور خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس وقت معاشرے کا بہترین طبقہ ہے، بہترین نوجوان، بہترین طالب علم، یہ آپ کا مقام ہے۔
اس مقام کو پہچاننے کا ایک تقاضا تو یہ ہے کہ آپ اللہ کا ہمہ وقت شکر ادا کرتے رہیں، جس نے آپ کو، آپ کے والدین کو یہ توفیق بخشی اور آپ ایک دینی طالب علم کے مقام پر فائز ہیں۔ آپ شاید اپنا مقام نہیں جانتے، اور یہ حقیقت ہے کہ نہیں جانتے، سن کر بھی نہیں جانتے، جان کر بھی نہیں جانتے، سمجھائے جانے کے باوجود بھی نہیں جانتے۔ لیکن جو صحیح طالب علم ہے، حقیقی طالب علم ہے، ان کا مقام یہ ہے کہ ہر وقت اللہ کے فرشتے ان پر اپنے پروں کا سایہ کیے رکھتے ہیں۔ کائنات کی ہر مخلوق ان حقیقی اور سچے طالب علموں کے لیے دعا گو رہتی ہے۔ ہواؤں میں اڑنے والے پرندے، بلوں میں رہنے والی چمٹیاں، سمندر کی تہ میں رہنے والی مچھلیاں، یہ سچے طلباء کے لیے دعا گو ہے، کیونکہ یہ اللہ کی مخلوق میں بہترین طبقہ ہے۔ انہی کی کاوشوں اور محنتوں اور کوششوں سے معاشرے میں خیر و برکت ہے۔ اللہ اللہ کی صدائیں بلند ہیں، توحید قائم ہے، یہ سب انہی طلباء کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ کاش آپ طلباء اپنے اس مقام کو پہچانیں اور پھر سوچیں کہ کیا میں وہ طالب علم ہوں جس پر فرشتے سایہ کرتے ہیں؟ کہ میں وہ طالب علم ہوں جس کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں؟ کیا میں وہ طالب علم ہوں جس کے لیے بلوں کی چونٹیاں اور ہواؤں میں اڑنے والے پرندے دعائیں کرتے ہیں؟ کیا میں ان حدیثوں کا مصداق ہوں، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین؟ یہ سوچیں اور غور کریں اور اپنے آپ کو ایک سچا اور صحیح طالب علم بنانے کی کوشش کریں۔ دوسری بات یہ ہے اسی کے ضمن میں کہ آپ اپنا منصب پہنچائیں کہ آپ کا کیا منصب ہے۔ آپ مستقبل کے عالم ہیں، خطیب ہیں، امام ہیں، مدرس ہیں، محدث ہیں، یہ آپ کا منصب ہے۔ اس منصب پر آپ فائز ہونے والے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں آپ ایک عالم ربانی بن کر وارث نبی بننے والے ہیں، یہ آپ کا منصب ہے۔ آپ اتنا عظیم منصب پر فائز ہونے والے ہیں، تو پھر اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، صحیح عالم اور محدث بنیں۔ تمام صلاحیتیں جو ایک عالم اور محدث میں ہونی چاہیے وہ آپ میں ہونی چاہیے، تاکہ آپ اس منصب کے حقیقی وارث بنیں۔ یہ بڑا عظیم منصب ہے، نبی کا وارث ہونا۔ اس کا اہم تقاضا یہ ہے کہ آپ نے اپنے نبی کے مشن کو تھامنا ہے، زندہ رکھنا ہے اور اس کو آگے بڑھانا ہے۔ یہ عظیم ذمہ داری آپ لوگوں پہ فائز ہونے والی ہے۔ تو ذرا غور کریں کہ کتنا عظیم منصب ہے اور یہ ذمہ داری آپ پر عائد ہونے والی ہے۔ اس کے پھر بڑے تقاضے ہیں۔ پہلا تقاضا یہ ہے کہ پھر ادارہ جیسے آپ کو چلانا چاہتا ہے، بنانا چاہتا ہے، ویسے چلیں اور بنیں۔ آپ یہاں پر کچھ بننے کے لیے آئے ہیں، کچھ سیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ ایک عظیم منصب پر آپ کو فائز کیا جانا ہے۔ آپ کو آخر میں باقاعدہ ایک سند دی جائے گی
اور باقاعدہ دستار بندی ہوگی اور آپ ایک عالم کا روپ دھار لیں گے اور آپ علماء جو وارثان نبوت ہیں اس کی صف میں شامل ہونے والے ہیں. تو اس کے لیے تیاری کریں، محنت کریں. اگر ایک ہی نقطہ آپ ذہن میں بٹھا لیں، کسی اور بات کو کہنے کی ضرورت نہیں. ادارے کے منتظمین، ادارے کے اساتذہ، وہ آپ کو مستقبل کا عالم، خطیب، امام، مدرس، مفکر یہ بنانا چاہتے ہیں. اس بات میں کوئی شک ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے نہیں یہ ہمارے منتظمین ہم کو انجینئر بنانا چاہتے ہیں، ہمیں ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، ہمیں ڈرائیور بنانا چاہتے ہیں، ہمیں سلائی مشین کا ماسٹر بنانا چاہتے ہیں، یہ ہمارے اساتذہ ہمیں کچھ اور بنانا چاہتے ہیں. آپ اپنے آپ سے پوچھیں، اپنے منتظمین اور اساتذہ کے جذبات پر غور کریں تو یہی بات سامنے آئے گی. یہ ہمیں مستقبل کا عظیم خطیب، عظیم محدث بنانا چاہتے ہیں، عظیم مفکر بنانا چاہتے ہیں، دین کا عالم بنانا چاہتے ہیں، توحید کا داعی بنانا چاہتے ہیں، شرک اور بدعت کا رد کرنے والا بنانا چاہتے ہیں. یہ ہے کہ نہیں؟ پھر جب یہی اساتذہ اور منتظمین آپ کے لیے ہدایات جاری کرتے ہیں، آپ کے لیے اصول بناتے ہیں، قواعد بناتے ہیں، طریقہ کار بتاتے ہیں، اس پر اعتراض کیوں ہے؟ اس پر اعتراض کیوں؟ سب سے بڑی شکایت طلباء سے یہی ہے کہ اپنے منتظمین اور اساتذہ کی ہدایات پر عمل نہیں کرتے. ابھی یہ پروگرام ہو رہا ہے، کتنے طلباء پر یہ پروگرام بہت بوجھ ہوگا، ٹائم تھوڑا اوپر ہو رہا ہے، کس قدر گران گزر رہا ہوگا کہ ہم نے کھیلنے جانا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. نہیں، جو بھی اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں وہ سب آپ کی بھلائی کے لیے، آپ کے فائدے کے لیے ہیں، آپ کی بھلائی کے لیے. یہ سب اساتذہ اور منتظمین آپ پر محنت کر رہے ہیں. آپ تو پڑھائی کے بعد جا کے سو جاتے ہیں اور منتظمین بیٹھے سوچ رہے ہوتے ہیں اساتذہ کی تنخواہ کہاں سے دیں، طلباء کو وظائف کہاں سے دیں، راشن ختم ہونے والا ہے کیا کریں، تنخواہیں دینی ہے کیا کریں، بجلی کا بل اتنا آ گیا کیا کریں، پانی نہیں ہے کیا کریں، روٹی صحیح نہیں پکی کیا کریں، باورچی تنگ کر رہے یہ کریں. ان کی نیندیں اڑی ہوئی ہوتی ہیں، آپ مزے سے سو رہے ہوتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ قدر ہی نہیں ہوتی، اور قدر کچھ نہیں ہے کیونکہ ہم ان مدارس سے تعلق رکھتے ہیں اور ان باتوں سے واسطہ پڑتا ہے. اس لیے آپ کو صاف لفظوں میں سمجھا رہا ہے کہ پھر منتظمین اور اساتذہ آپ کو جس لائن پہ لگانا چاہتے اس لائن پہ لگیں گے. کیا ضرورت پیش آئی ایک ادارے کے مدیر کو یہ کہنے کی کہ اس طالب علم کے پاس اتنی سمیں ہیں؟ کیوں ضرورت پیش آئی؟ کیا اس سے پہلے اس کو نہیں کہا گیا؟ کیا ضرورت پیش آئی ایک طالب علم کو یہ کہنے کی کہ اس کے بال بڑے ہیں؟ کیا اس سے پہلے نہیں کہا گیا؟ یہی سابقہ ہمیں طلباء سے پڑتا ہے، اس سے زیادہ پڑتا ہے. ایک طالب علم کو 10 دفعہ کہنا پڑتا ہے اپنے بال صحیح کراؤ، اپنے بال صحیح کرو. ایک موبائل چھینتے ہیں، ہفتے بعد اس کے بعد دوسرا موبائل آیا ہوا ہوتا ہے. نمازوں کی تھوڑی سی سختی کرتے ہیں، استاد کی نگرانی ہے، ٹھیک ہے، اب دیکھا کہ استاد نہیں ہے بس پھر وہی روٹین ہے. یہ کیوں ہے ایسے؟ اس لیے اللہ کے بندو، آپ بڑے عظیم منصب پر فائز ہونے والے ہیں. آپ کی ٹریننگ کا ہے، یہ 8 سال آپ کی تربیت کا ہے. کبھی دیکھا ہے فوجیوں کی تربیت، پولیس کی تربیت؟ جس قدر بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اس قدر بھاری تربیت ہوتی ہے، بڑی پرمشقت تربیت ہوتی ہے. ہم ایسے ساتھیوں کو جانتے ہیں جو فوج میں جاتے ہیں، 2 سالہ ٹریننگ تربیت ہوتی ہے، تنگ ہو جاتے ہیں، بھاگنا چاہتے ہیں، ہم سے تربیت نہیں ہوتی. اس قدر بھاری تربیت ہوتی. تمہاری تو کچھ بھی نہیں ہے تربیت.
مزے سے یہاں رہتے ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں آرام کرتے ہیں، سب تمہاری خدمت میں لگے ہوئے ہیں، صرف ایک شیڈول ہے، اس شیڈول کے مطابق چلیں، کوئی بھاری کام آپ سے نہیں کرایا جاتا۔ کیا آپ لوگوں کو تہجد پڑھایا جاتا ہے؟ کیا آپ لوگوں کو یعنی نفلی روزے رکھوائے جاتے ہیں؟ حالانکہ یہ تو تربیت کا حصہ ہونا چاہیے، یہ تو ترغیب دی جاتی ہے، صرف جو ضروری چیزیں ہیں وہ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ نتیجہ وہی ہے جو آج ہو رہا ہے۔ مدارس میں فارغ ہونے والے بہت ہیں، لیکن صحیح معنوں میں ایک محدث، ایک خطیب، ایک ماہر کون ہے؟ تلاش میں ہوتے ہیں ہر دفعہ کوئی ہمیں کہ اچھا خطیب مل جائے، مسجدوں والے پریشان، کوئی اچھا عالم مل جائے، اچھا مدرس مل جائے، کوئی اچھا مناظر مل جائے، کوئی اچھا محقق مل جائے، کچھ بھی نہیں۔ وجہ یہی ہے۔ تو بہرحال اپنے منصب کو پہچانا، یہ بڑا عظیم منصب ہے۔ اس کا پہلا فائدہ آپ کو ہے کہ آپ کی اپنی تربیت ہوگی، آپ علم سے آراستہ ہوں گے اور پھر کسی اچھی جگہ سیٹ بھی ہو جائیں گے۔ یہ دنیاوی فائدہ ہے۔ نیت یہ نہ ہو کہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں، تحقیق کر رہا ہوں، خطیب بن رہا ہوں کہ مجھے کوئی نوکری مل جائے، نیت یہ نہ ہو۔ لیکن یہ سب کچھ ہو کے رہے گا، آپ اپنے اندر اخلاص کے ساتھ یہ صلاحیتیں پیدا کریں، لوگ آپ کو ہاتھوں ہاتھوں دیں، ہاتھوں ہاتھوں دیں۔ ابھی آپ فارغ نہیں ہو رہے ہوں گے، آپ کی تقرریاں ہو جائیں گی، اور کیا چاہیے آپ کو؟ یہ پہلا فائدہ آپ کو ہوا، علم حاصل ہوا، تربیت حاصل ہوئی اور دنیاوی فائدہ حاصل ہو گیا۔ دوسرا فائدہ کیا ہے؟ آپ دین کی خدمت کے میدان میں الحمدللہ خوب محنت کریں گے، آپ کے ذریعے اللہ کا دین زندہ رہے گا، اللہ کی توحید زندہ رہے گی، شرک اور بدعت کے خلاف جدوجہد جاری رہے گی۔ کتنے لوگوں کی صلاح ہوگی، اور وہ سب لوگ آپ لوگوں کے لیے صدقہ جاری ہیں، اور کتنا یہ دین کی خدمت ہے، بڑی عظیم خدمت ہے۔ آپ مشن نبوی کے پاسبان بننے والے ہیں، تو یہ عظیم کام ہے۔ اس عظیم کام کے صحیح معنوں میں آپ یعنی اس کام کرنے والے ہوں گے۔ اس لیے اس کا تقاضا یہ ہے کہ کسی منفی سرگرمیوں میں نہ پڑے۔ یہ مختلف سیاسی اور مذہبی تنظیمیں آپ میں سے جو لائق اور ذہین اور فطین طلباء ہیں ان پر نظریں گاڑے ہوئے رکھتی ہیں اور ان کو ان اداروں سے چھین کے اپنے کام میں لگانا چاہتی ہیں، اور ایسے ہمیں مشاہدے اور تجربے ہیں۔ اچھے اچھے طلباء پر ان کی نظریں ہوتی ہیں۔ کچھ عرصہ قبل تو باقاعدہ کچھ اداروں کے آخری کلاس کے طلباء کو ایک تنظیم نے باقاعدہ اپنے پاس بلایا اور ان کو لالچیں دی، ان کو تمنا دی، اور یہاں تک کہا گیا کہ تم فارغ ہو کے کہاں جاؤ، ان مدارس والوں نے تمہارا کیا کرنا ہے، کہاں تمہیں نوکریاں دیں گے، ہم سے وابستہ ہو جاؤ، ہم تمہیں نوکریاں دیں گے۔ یہ میں ایسے بات نہیں کہہ رہا، الحمدللہ وہ سچ اور حق آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو ایسی پروپیگنڈے کا بھی شکار نہ ہو، یہ جھوٹی اور باطل باتیں ہیں۔ آپ صحیح معنوں میں پڑھیں، پھر دیکھیں کیسے لوگ آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں۔ پھر اپنے علم کو، اپنی ذہانتوں کو ضائع نہ کریں، آپ سرمایہ ہیں۔ یہ لوگ آپ پر زکوٰۃ صدقات خرچ کرتے ہیں، اساتذہ اور طلباء پر محنت کرتے ہیں، اس لیے نہیں کہ آپ جا کر دوسروں کے ہاتھوں کا شکار ہو جائیں اور اپنی محنتوں کو ضائع کر دیں، بلکہ اس لیے تاکہ آپ مساجد اور مدارس کو سنبھالیں، اس تحریک توحید و سنت کے رکھوالے بنے، مشن نبوی کے رکھوالے بنے، اس لیے آپ پر یہ پیسہ خرچ کیا جاتا ہے۔ ان لوگوں کے جذبات اور احساسات کو سامنے رکھیں، سبحان اللہ۔ تو یہ آپ اس عظیم منصب پر فائز ہونے والے ہیں۔ اور آخری بات یہ کہ اس کا تقاضا کیا ہے؟ پوری محنت کریں، پورے اخلاص کے ساتھ، کم سے کم جو لازمی چیزیں ہیں ان میں تو کسی قسم کی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ اپنی حاضری پوری رکھیں، ہر کتاب کا مطالعہ کریں، ہر سبق کو دہرائیں، تمام اسباق میں حاضر ہوں، سبق توجہ سے سنیں، غیر حاضریاں کم کریں، کم سے کم اس قدر تو تعلیم سے وابستہ ہوں، اور تربیت کے حوالے سے نمازوں کی پابندی، اپنا اخلاق اچھا کریں، اور ہر منفی یعنی باتوں سے اجتناب کریں۔ کم سے کم ایک طالب علم جو ایک لازمی اور ضروری چیز ہے اس کی تعلیم و تربیت کے لیے اس پر کاربند ہو جائے، جس کو اللہ نے مزید صلاحیت دی ہے
یہ ہر ایک کو چاہیے کہ پھر اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے، اب خارجی مطالعہ کرے، صحائف کا مطالعہ کرے، تحقیقی کتب کا مطالعہ کرے، اس میں رغبت ہے علماء سے ملنے کی، ان کے دروس سننے کی شوق ہو وہ، پھر وہ کوئی موضوع منتخب کرے، اس موضوع پہ کام کرے، تو ابھی سے وہ اس کام کے لیے اپنے آپ کو تیار۔ یہ لوگ ایسے نہیں تیار ہو جاتے، محققین محدثین شروع سے ہی وہ کسی اچھے کام کی طرف لگ جاتے ہیں، پڑھنا پڑھانا باز کرنا، یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ فضولیات سے اپنے آپ کو بچائیں اس حد تک کہ آپ کی صحت کے لیے جو ضروری ہے گھومنا پھرنا یا کوئی ایسا کھیل کود جو کسی قسم کی منفی اثرات کا باعث نہ ہو، وہ بھی اپنے اندر توانائی اور چستی پیدا کرنے کے لیے اس حد تک تو ٹھیک ہے۔ باقی آپ کو اپنے اوقات کو قیمتی جاننا چاہیے۔ آپ پر ہزاروں لاکھوں روپیہ خرچ ہوتا ہے، آپ پر اساتذہ اور منتظمین کی محنت خرچ ہوتی ہے، تو پھر آپ بھی کچھ کر کے دکھائیں۔ یہ بڑی کچھ دل کی باتیں میں نے آپ سے کی ہیں، امید ہے کہ آپ اس میں توجہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح معنوں میں تعلیم کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا جان نصیر اور وارث بنائے، جان نشین اور وارث بنائے، اور آپ مستقبل میں اللہ کے دین کے خادم بنیں۔ آپ ذرا سوچیں، آج اہل حق اہل الحدیث ہیں اور اہل باطل بہت بھی ہیں، اور منطق فلسفہ علم کلام سے لیس ہیں، پوری صلاحیتیں ہیں، پوری طرح تیار ہیں، سارے وسائل ان کے پاس ہیں، ہر طرح ان کو چھائے ہوئے ہیں۔ اس کے مقابل اہل حق کتنا ہے؟ تھوڑے، ان کے مدارس کم، ان میں پڑھنے والے طلباء کم۔ تو اب جو کم ہیں پہلے ہی، قلیل ہیں پہلے ہی، وسائل نہیں ہے پہلے ہی، اور وہ بھی محنت نہ کریں اور اپنے آپ کو کسی قابل نہ بنائیں، تو پھر بتاؤ اس تاریخ کو کون زندہ کرے گا؟ اللہ کے بندو، بڑا عظیم یعنی کام آپ پر آنے والا ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو۔ دنیا کی بھی رفتیں ہیں آپ کے لیے، دنیا کی بھی شان و شوکت ہے آپ کے لیے، اور آخرت کی بھی رفت ہے اور شان و شوکت ہے آپ کے لیے۔ اللہ ہم سب سے اپنے دین کا کام لے لے، اور اس جامعہ اللہ تعالیٰ مزید ترقی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اساتذہ کو جزائے خیر دے، جامعہ کے منتظمین اور اساتذہ کی محنت، آپ طلباء کے اس نظم و ضبط اور اس تقریبی مقابلے اور اس قسم کی دیگر جو سرگرمیاں آتی ہیں اس سے نظر آتی رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ۔